بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یوٹیوب پر روزمرہ زندگی کے مسائل اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کے حل پیش کرنے والے سب سے بہترین چینل کے نئے سلسلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جس طرح روز بروز آپ لوگ اپنی پسندیدگی کا اظہار کر کے ہمیں حوصلہ افزائی سے نواز رہے ہیں، اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے بعد آپ سب کے شکر گزار ہیں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس سبسکرائب ضرور کیجئے۔ سبسکرائب کرنے سے ہمارے ہر سلسلے کی نئی ویڈیو بلا تاخیر آپ تک پہنچ جایا کرے گی۔ اس کے بعد آتے ہیں اپنے آج کی ویڈیو کی موضوع کی طرف۔ خواتین و حضرات، ہمیں اپنی نیشنل اور انٹرنیشنل آڈینس کی طرف سے بے شمار پیغامات موصول ہوئے جس میں انہوں نے درخواست کی کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ یا مسنون دعا بتائی جائے جو مختصر ہو اور جامع ہو، یعنی وہ تمام ضروریات کے حل کے لیے کارگر ہو۔ یہاں ایک بات بتاتا چلوں دوستو کہ یہ جتنی بھی دعائیں اور وظائف ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ تمام کے تمام مفید اور کارگر ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ کوئی اپنے دل سے جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا فوری سن لیتے ہیں، اور دعا کی قبولیت کے بارے میں تو یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر وہ فی الوقت آپ کی حاجت پوری نہیں بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعا آپ کے اگلے وقتوں کے لیے محفوظ کر چھوڑتے ہیں اور آپ کو اس چیز سے بہتر چیز عنایت کرتے ہیں۔ بہرحال ہم نے آپ کی گزارش پر ایک کوشش کی اور ایک نہایت ہی مجرب وظیفہ آپ تک لانے کی سعادت حاصل کرنے کی کامیابی حاصل کی۔ آج جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے وہ آپ کی ہر حاجت، ہر مشکل کو ختم کر دے گا۔ صرف سجدے میں سر رکھ کر، گڑ گڑا کر، آہوزاری کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں فقیر بن کر دعا مانگنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ سر اٹھانے سے پہلے کوئی نہ کوئی صورت ایسی مل جائے گی کہ وہ حاجت پوری ہوگی۔ خواتین و حضرات، آج کے معاشرے میں اکثر یہ چلن دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، اپنی مشکلات سے نپٹنے کے لیے دنیاوی سہاروں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اس پریکٹس نے ہماری سوسائٹی میں بہت سی برائیوں کو جنم دے دیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو اپنے دفتر میں ترقی درکار ہے تو لوگوں کا عام چلن یہ ہے کہ وہ اپنے باس کی خوشامد کرتے ہیں۔ خوشامد تو بہت پہلے کی چیز ہے، لوگ اس سے بھی آگے نکل کر اب رشوت تک پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ذاتی زندگیوں اور دینی مسائل کے بارے میں بھی یہی چلن عام ہے کہ لوگ جعلی پیروں، فقیروں، بابوں کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں اور ان کے ایسے ایسے احکامات اور تعلیمات مانتے ہیں جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اس ساری پریکٹس کو، اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک فرقہ ایسا بھی آ گیا ہے جو یہ کہتا ہے کہ بزرگان دین، ولی اللہ وغیرہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ نہایت افسوسناک امر ہے۔ اس ساری صورتحال میں ہمیں اپنے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذہن میں رکھنا چاہیے کہ واللہ موتی انا قاسم، یعنی اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں۔ اب دیکھیے کتنا خوبصورت، کتنا جامع یہ پیغام ہے۔ اس کے مفہوم پر آپ نظر ڈالیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تمام تر کنفیوژن سے باہر نکال رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں، دنیا میں اللہ کا نمائندہ ہوں۔ ہم اپنی دنیاوی زندگی میں، روزمرہ زندگی میں یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کو کسی بڑے افسر کے ساتھ کوئی کام ہوتا ہے، اس سے کوئی حاجت روی کی آپ کو امید ہوتی ہے تو آپ اس کے ماتحت کے ذریعے اپنی درخواست بھیجتے ہیں، یعنی جس کو تھرو پراپر چینل جانا کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، اگر ہم دنیاوی چھوٹے چھوٹے مسائل میں یہ چیزیں مد نظر رکھ سکتے ہیں تو دینی مسائل میں کیوں نہیں؟ چنانچہ مانگنا تو صرف اللہ ہی سے چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اس کے لیے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک میڈیم کے طور پر رکھا جائے اور اپنی دعا میں ان کی خوشنودی شامل ہو جائے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب ہستی کی سفارش کو رد کرے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس سے پہلے میں وظیفہ شیئر کروں، ہم سب مل کر اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود شریف پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب ہم آتے ہیں اپنے آج کی دعا، اپنے آج کے وظیفے کی طرف، جو تمام تر حاجتوں کے لیے ایک جامع اور مجرب وظیفہ ہے۔ اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ باوضو ہو کر اور پاک لباس میں ملبوس ہو کر نماز عشاء میں 2 رکعت نفل کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر 3 بار پڑھیے۔ میں آپ کی سہولت کے لیے دہراتا ہوں کہ نماز عشاء میں 2 رکعت نفل کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد سورہ کوثر 3 بار پڑھیں، اور پھر سلام کے بعد سر سجدے میں رکھ کر گڑ گڑا کر پوری عاجزی، پوری انکساری کے ساتھ جو حاجت ہے اس کو ذہن میں رکھ کے یہ دعا پڑھیں: متعنی بسمعی و بصری واجعلہ الوارث منی، متعنی بسمعی و بصری واجعلہ الوارث منی۔ اور سجدے میں سر رکھے رکھے تب تک یہ دعا، یہ کلمات ادا کرتے رہیں جب تک آپ کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی سن لی ہے۔ یہاں ایک بات قابل ذکر ہے، اکثر ہمارے بہن بھائی ہمیں میسج کر کے یہ کہتے ہیں کہ جو وظائف ہوتے ہیں ان میں سے بعض اوقات ان کا یاد کرنا اور ان کو دہرانا عربی میں مشکل ہوتا ہے۔ دوستو گزارش یہ ہے کہ افضل ترین بات تو یہی ہے کہ جو الفاظ، جو کلمات ہم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں یا بزرگان دین کے وظائف کی صورت میں پہنچے ہیں ان کو منوان یعنی ایز اٹ از ان کو ادا کیا جائے۔ لیکن اگر کسی صورت، کسی وجہ سے آپ کو یاد کرنے میں مشکل ہے یا ان کو دہرانے میں کسی بہن یا بھائی کو مشکل ہے تو آپ اس کا مفہوم ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ وہ ضرور سنیں گے اور اس پکار کا جواب دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور امر قابل ذکر ہے دوستو کہ ہم سب کو مشکل کے وقت تو اللہ یاد آ جاتا ہے، اور ہم یہ وقتی وظائف کر کے اپنی حاجت بیان کر کے اس کی رحمت سے لطف اندوز ہو کے اپنی حاجت پوری کروا لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ دوستو یہ نہایت افسوسناک صورتحال ہے۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ نماز پنجگانہ کا اہتمام کریں، ہمیشہ اپنے دل میں پاکیزہ خیالات کو جگہ دیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ ہر وقت اللہ کے ساتھ آپ کی لو لگی رہے گی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن حکیم میں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور جن کو اللہ یاد رکھتا ہے تو ذرا تصور کیجئے کہ وہ تو مستجاب دعا ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ سے وہ جو کچھ مانگیں گے وہ ان کو ضرور عطا کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گوش گزار یہ بھی کر دیں کہ جب آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو پورے کامل یقین کے ساتھ، پورے اعتماد اور پورے ایمان کے ساتھ دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کا ضرور جواب دیں گے۔ دوستو جب کسی بھی عبادت میں یا کسی بھی دعا میں شک کا عنصر شامل ہو جائے تو وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، وہ دعا اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ پر پورے اعتماد کے ساتھ کوئی بھی حاجت ہو اس کو بیان کر دیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت کے دروازے آپ پر کھول دے گا اور آپ اس کی قدرت کے مظاہر اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید اور کارآمد لگے تو اس کو شیئر کریں ایک صدقہ جاریہ سمجھ کر، جانے کس کی زندگی میں ایک واضح تبدیلی لے آئے اور آپ کے لیے تا حیات نیکیوں کا سامان بن جائے۔ بہت جلد کوئی نئی ویڈیو کسی نئے مسئلے کا اسلامی حل لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔